بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1992 ہے اور آج سورۃ الحجرات کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15 اور 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما المؤمنون یقیناً مومنین، الذین وہ ہیں جو آمنوا ایمان لائے، باللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ثم پھر لم یرتابوا انہوں نے شک نہ کیا، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک ہم یہی لوگ ہیں، الصادقون سچے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بدینکم اپنے دین کی، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ اس آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء اور اللہ ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے پیغمبر، ان دیہاتیوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ دوسری بات، جنہوں نے اپنی دولت اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تیسری بات، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ چوتھی بات ہے، پیغمبر ان دیہاتیوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو۔ پانچویں بات، حالانکہ اللہ ان سب چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو بلکہ مسلمان کہو، اس لیے کہ ایمان والی صفت تم میں نہیں ہے۔ ایمان والی صفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور اپنے اس ایمان لانے کے بعد انہیں اس بات میں رتی برابر بھی شک نہیں ہوا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے راستے میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جہاد کیا، اور اس جہاد میں اپنی جانوں کو بھی پیش کیا اور اپنے مالوں کو بھی خرچ کیا۔ ان ایمان والوں کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ تو ان کی جانوں کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی ان کے مالوں کی، وہ سب کچھ بخوشی اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہی لوگ ایمان والے ہیں جن میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایمان والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کریں اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ دوسرا وہ جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا خوف نہ ہو۔ تیسرا وہ جسے کسی چیز کی طمع یعنی حرص پیدا ہو مگر وہ اسے اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے۔
जब किसी मुसलमान में ये चीजें हों तो उसके मोमिन होने की बशारत दो, इसलिए कि खास सिफात है जो सिर्फ मोमिनों ही में पाई जाती हैं। और तुम एहतियातियों अपने आप को मोमिन कहते हो, जबकि उनमें से एक सिफत भी तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। अगर वाकई तुम अपने आप को मोमिन कहलवाना चाहते हो तो इन सिफात को अपने अंदर पैदा कर लो। और जो तुम चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को ईमान वाला बता रहे हो और कह रहे हो कि आमन्ना आमन्ना, कि हम ईमान लाए, क्या तुम अपनी इस हरकत से अल्लाह ताला को इस बात की खबर देना चाहते हो कि तुमने ईमान कबूल कर लिया है? अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला को किसी चीज की इत्तिला देने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदे की छोटी बड़ी खुली छुपी सारी बातों को जानता है। सारे आसमान और जमीन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे अल्लाह तबारक व तआला जानता ना हो, बल्कि वो तो तुम्हारे दिल में जो ख्यालात आते हैं उसे भी जानता है। लिहाजा तुम्हें अपनी ईमान का इस तरह इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी चाहिए कि हम इन मोमिनाना सिफात को अपने अंदर पैदा करें और हमें अपने ईमान को दिखलाने की जरूरत नहीं। हमें तो अपना हाल अल्लाह के अलावा किसी और के सामने जाहिर भी नहीं करना चाहिए। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम जो भी करें बस वो अल्लाह के लिए करें। लोग इससे क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं इसकी हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी कामिल ईमान वाला बना दे। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।